بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر اور رسول حضرت عزیر علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن پاک میں بہت کم ہے، مگر قرآن پاک نے جس حوالے سے ان کا ذکر کیا وہ ذکر اعتقادات کے حوالے سے ہیں، اور اعتقادات کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس عقیدے پر گفتگو فرمائی اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے سوالات کیے تھے، استفسار کیے تھے، اس عقیدے کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد جی اٹھنے سے ہے۔ اسلام کے عقائد میں سب سے بڑا اور پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے بعد انسانوں کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے نبوت اور رسالت۔ اس پر یقین رکھنا کہ اللہ کے کچھ بندے منتخب ہوتے ہیں جنہیں رسول اور نبی کہا جاتا ہے، اور وہ برحق تھے، برحق ہیں، اور کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن کا ذکر ہر نبی نے اپنے کتاب میں، اپنے مصحف میں، اپنے صحیفہ میں کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا کہ جس بستی کی چھتیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ قرآن کہتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ان کا گزر ایک بستی پر ہوا جو برباد ہو چکی تھی، جو تباہ ہو چکی تھی، جن کی چھتیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ تباہی، بربادی اور ویرانی کا ایک منظر پیش کر رہی تھی وہ بستی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکلا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیا اللہ تعالیٰ اس بستی کو برباد اور تباہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے گا اور یہ بستی آباد ہوگی؟ بڑے تعجب سے حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ غالباً جب انہوں نے بستی کے تباہی اور بربادی کو دیکھا تو انہوں نے یہ جملہ کہا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی نبی اور رسول ہو اور پھر اسے اللہ کی قدرت، اس کی طاقت کا یقین نہ ہو۔ یہ جو نسیان بعض دفعہ انبیاء کرام پر ہوتا ہے، اس نسیان کا مقصد بھی بھولے ہوئوں کو اپنا سبق یاد کرانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء کا نسیان بھی کتنا بابرکت ہوتا ہے کہ جو راہ گم کردہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے۔ تو آپ جا رہے تھے تو آپ اپنی سواری سے اترے، آپ کے ساتھ دو چیزیں تھیں، پانی تھا اور کھانا تھا۔ آپ اترے اور آپ نے اپنی سواری کو قریبی باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ بس آپ ادھر سوئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال سلائے رکھا، 100 سال سلائے رکھا۔ قرآن نے اس لفظ کو لفظ موت سے تعبیر کیا، کیونکہ نیند بھی موت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ حضور بیدار ہونے پر پڑھا کرتے تھے اور اپنے امت اور صحابہ کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ زندہ کر دیا مارنے کے بعد، نیند کو موت قرار دیا۔ تو یہاں ترجمہ کرنے والے مترجمین نے 2 ترجمے کیے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال سلائے رکھا، یا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت کی آغوش میں سلائے رکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو رب نے پوچھا کم لبست، کتنا عرصہ سوئے؟ قال لبست یوما او بعد یوم، تو عزیر علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں 1 دن یا آدھا دن میں یہاں سویا ہوں، 1 دن یا آدھا دن۔ وہ اس لیے کہ جب آپ لیٹے تھے تو سورج طلوع ہو چکا تھا اور عروج کی طرف جا رہا تھا، اپنے منزل چڑھتا جا رہا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور جب آپ سو کر اٹھے تو اس وقت سورج غروب کے قریب تھا، ڈھلا ہوا تھا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں جب سویا تھا تو ابھی سورج چڑھ رہا تھا، اب اٹھا ہوں تو سورج ڈھلا ہوا ہے، تو 1 دن یا آدھا دن۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کہا تو رب العالمین نے فرمایا بل لبست مئۃ عام، اے میرے نبی 1 دن یا آدھا دن تم نہیں یہاں سوئے، نہ ٹھہرے، 100 سال تم سوئے رہے اور 100 سال کے بعد اب تم اٹھے ہو۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام ورطہ حیرت میں ڈوب گئے، آثار اور اطناف اور احوال کو دیکھتے تو وہ نہیں لگتے تھے کہ 100 سال گزر گئے ہوں۔ جب اللہ کے حکم کو دیکھا تو پھر اس کے فرمان کو سنا، ارشاد کو، تو پھر نبی نہیں مانے گا تو کون مانے گا پھر؟ مگر آپ کی جو حیرت تھی رب نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جب انہوں نے اپنے کھانے کو دیکھا، اپنے پانی کو دیکھا تو اس میں ابھی بو بھی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ 100 سال گزر جائے کھانے پر اور پانی پر، نہ وہ خشک ہو نہ کھانے میں بو پیدا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اور دیکھ تو اپنے گدھے کو دیکھ تو اپنے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو دیکھا جس کی ہڈیاں تک بھی سلامت نہیں تھیں، ہڈیاں تک بھی سلامت نہیں تھیں، اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی تھیں، مٹی میں گھل گئی تھیں، کیونکہ جب جاندار کوئی مرتا ہے تو پہلے اس کی جلد پھٹتی ہے، پھر اس کا گوشت گھلتا ہے، پھر آخر میں جا کر اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہوتی ہیں اور مٹی سے مٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ اپنے گدھے کو دیکھتے ہیں تو لگتا کہ بہت وقت گزر گیا ہے، جب آپ نے اپنے کھانے کو اور پینے کو دیکھا تو اس میں ایسے لگتا تھا کہ ابھی کوئی وقت ہی نہیں گزرا، اتنے ہی گزرا ہے جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے اٹھتے ہی فرمایا یوم او بعد یوم، پورا دن یا کچھ دن کا حصہ۔ اب یہ قرآن پاک اس مقام پر جب حضرت عزیر علیہ السلام کو لے آیا تو اب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھ لیا رب کی قدرت کو، قدرت پر پہلے بھی یقین تھا لیکن اب جو رب کی قدرت تھی اس کو دیکھ لیا کہ رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ مجھے 100 سال سلائے رکھا، اس نے چاہا کہ کھانا اور پانی میں بدبو نہ پیدا ہو تو وہ تر و تازہ ہیں، اور فطرت کے قانون کو دیکھیں تو
تو گدھے کو مرنا چاہیے تھا، اتنی بڑی عمر تو نہیں ہوتی، گدھے کو مرنا چاہیے تھا، مرنے کے بعد جتنا زیادہ وقت گزرتا اس حساب سے اس کے جسم کی حالت ہونی چاہیے تھی، وہ ایسے ہی ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر علیہ السلام سے کہ اے میرے بندے عزیر، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھ کہ ہم کس طرح اس گدھے کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، پھر انہیں اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور اسے گوشت پہناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہڈیاں جڑنے لگ گئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا، پھر اس کے اوپر چمڑا چڑھا، اور وہ گدھا زندہ ہو کے حضرت عزیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اس گدھے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی، نشانی بنا دی۔ فلما تبین لہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اس حقیقت کو واضح کر دیا اور دکھا دیا کہ میں چاہوں تو تجھے 100 سال سلائے رکھوں، 100 سال کے بعد زندہ کر دوں، میں چاہوں تو جلد خراب ہونے والی چیز اس کو 100 سال خراب نہ کروں، اور میں چاہوں تو تمہارا گدھا مرنے کے بعد بوسیدہ ہو گیا، ہڈیاں گل گئیں اس کی، میں نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب اللہ نے یہ حقیقتیں ان پر آشکارا کر دیں، یاد رکھی اس بات کو کہ یقین تھا انہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو آشکارا نہیں کیا تھا، اب آشکارا کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر۔ قال، تو وہ بولے ان العالم عالم، میں جان گیا، جانتے تو پہلے بھی تھے کہ اللہ یہ سب کاموں پر قادر ہے، جانتے تو پہلے بھی تھے کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس جاننے سے مراد صرف جاننا نہیں، علم ہی نہیں، بلکہ اس علم کے ساتھ علم معرفت بالمشاہدہ ہے، کہ جو میں جانتا تھا اب اس کا میں نے مشاہدہ کر لیا۔ کس چیز کا مشاہدہ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات یہ بیان کی اور ایک بات توحید کی بیان کی سورۃ توبہ میں۔ یہ دو باتیں حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے حوالے سے پہلی کتابوں میں بڑا تذکرہ ہے، مگر ناظرین کرام قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ہر واقعے کے بڑے اور چھوٹے پہلو کو بیان کر دیا جائے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کا کام شروع ہوتا ہے انسان کی عقل سے، انسان کے ذہن سے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی عقل، فکر اور سوچ کو بدلنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ حقیقتیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھیں، پرکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے حقیقتیں ان کے سامنے واضح کر دیں تو اس کے بعد اب ان کے لیے یہ بات حیرت کی بات نہیں تھی کہ ایک بستی، ایک علاقہ، ایک قریہ تباہ ہونے کے بعد کیسے آباد ہو سکتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا اس مقام پر کہ جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے اور یہ سارے مشاہدہ کرنے کے بعد رب نے فرمایا کہ عزیر ذرا دیکھو وہ بستی
جس بستی کو اجڑنے اور تباہ ہونے کے بعد تم نے کہا تھا کیفا تحیی الموتى، تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر السلام اٹھے اس بستی کو دیکھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت آباد و شاد تھی۔ ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں نے یہاں سے ایک دن آگے جانا ہے اور آگے جا کے میں نے اس دنیا کے تمام معاملات کا جواب دینا ہے، جب یہ حقیقت آپ کے ذہن میں آ جائے گی تو آپ 100 بار سوچیں گے جب بھی کوئی قدم اللہ کے خلاف اٹھائیں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھائیں گے، اس کی رضا کے خلاف اٹھائیں گے، اس کی خوشنودی کے خلاف اٹھائیں گے۔ کیوں آپ سوچیں گے کہ پہلے قدم پر ہی الہامی کتابیں، انبیاء اور رسل یہ سوچ، یہ عقیدہ پیدا کرتے ہیں کہ اے رب کے بندے، تو نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اور اسی عقیدے کو تو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا مالک یوم الدین کے الفاظ میں کہ وہ اللہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ یہ جزا اور سزا کا دن، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں کیا ہے کہ تمہارا اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، کہ وہ تمہیں پال رہا ہے۔ تو کس لیے پال رہا ہے؟ ایسے ہی تمہارے پالنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، وہ تم سے پیار کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود تمہیں قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا۔ یہی عقیدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں پیدا کیا، مکی زندگی میں سمجھایا، اور اسی عقیدے کو مکہ والے بھول چکے تھے۔ مکی صورتوں میں جتنا ذکر اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے عقیدے کو بیان کیا اور اس کے دلائل دیے، اس کے براہین دیے، اتنا زیادہ تو کوئی عقیدہ بھی اللہ نے بیان نہیں کیا قرآن پاک میں۔ بالعموم تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے پر گفتگو فرمائی ہے، لیکن بالخصوص مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پہلے پارے میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو کہ تم مردہ تھے، مردہ کا معنی تم تھے ہی نہیں، تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی تم بالکل نہیں تھے۔ ایک موت قرآن نے اس معنی میں لیا، عدم کے معنی میں، تم معدوم تھے، اسے تمہیں وجود دے دیا، اور پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا۔ تو اب وہ عاجز آ گیا ہے کہ وہ تمہیں نہیں پیدا کر سکتا، تمہیں زندہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ معدوم سے تمہیں موجود کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد تم موجود تو ہونا، خواہ قبر میں تمہارا جسم ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، بال ہیں، ناخن ہیں، کچھ بھی ہے، ہو تو موجود نا۔ اگر وہ معدوم سے تمہیں بنا سکتا ہے تو تمہیں موجود ہوتے ہوئے تمہارے اس وجود کے اندر روح نہیں ڈال سکتا۔ ناظرین کرام، آپ سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ جس قوم میں بھی شرک آیا، کفر آیا، ظلم آیا، فساد آیا، اس قوم کی تاریخ کو پڑھیے، اس نے سب سے پہلے
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے عقیدے کو فراموش کیا، پھر ان کے اندر ساری خرابیاں پیدا ہوئیں، سارے جرم پیدا ہوئے، سارے فساد پیدا ہوئے۔ آئیے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا تاکہ ہر شخص سمجھ جائے، بہت پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا یا بالکل جس نے پڑھا نہ ہو، اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی بیان کیا، اور وہ بھی اسی حوالے سے۔ میں صرف اس مسئلے کی وضاحت کے لیے جو اس واقعے کے ساتھ ابراہیم کے چند کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ان کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بھئی یہ نبی اپنے یقین کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ لوگوں اور انسانیت کی یقین کے لیے اللہ سے مثال مانگ رہا تھا۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان اور یقین رکھتا ہوں لیکن صرف اپنے دل کے تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا 4 پرندے پھر پکڑ لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ جب وہ مانوس ہو گیا فرمایا اب ان کو ذبح کر کے ان کی کھال اتار کے ان کا گوشت آپس میں ملا دے۔ ملانے کے بعد فرمایا گوشت اٹھا اور پہاڑوں کے مختلف چوٹیوں پر ان کا گوشت رکھ دے۔ اب حضرت ابراہیم سے کہا بیٹھو اور ایک ایک پرندے کا نام لو۔ ان 4 پرندوں میں سے مور کا نام لیا، مور کا گوشت کے لوتھڑے اڑے ٹکڑے اور آپس میں ملتے گئے، اس پر چمڑا چڑھا اور وہ حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ اس طرح دوسرے پرندے کا نام، پھر تیسرے کا نام، پھر چوتھے کا نام، 4 پرندوں کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام لیتے گئے اور وہ پرندے زندہ ہو کے سامنے آتے گئے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس پروگرام میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ آپ کے والد حضرت زکریا تھے، جن کو بڑی لمبی عمر دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ میں نے اس تیرے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا، وہ خوبصورت ہوگا، وہ سردار ہوگا، وہ بے رغبت ہوگا، بہت حسین اور جمیل ہوگا، نبی ہوگا، بڑے کمالات والا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عین جوانی کے عالم میں جب آپ اپنے فریضہ نبوت اور رسالت انجام دے رہے تھے تو آپ کے علاقے میں ایک بڑا واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بادشاہ ایک ایسی عورت پر عاشق ہو گیا کہ جس کے ساتھ اس کا فوری شادی کرنا حلال نہیں تھا۔ اس کی 2 روایتیں ہیں، ان میں سے جو سکہ روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت ابھی کسی کی عدت میں تھی، اور بادشاہ اپنے عشق و محبت سے مجبور ہو کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا عدت کے اندر۔ تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کوئی بڑا مقام تھا، حضرت زکریا کے بیٹے تھے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، سلیمان کی اولاد میں سے تھے آپ، بڑا مقام تھا آپ کا۔ اس نے فتویٰ لیا تو آپ نے فرمایا کہ تم ابھی نہیں شادی کر سکتے، وقت گزرنے دو، عدت پوری ہونے دو، پھر شادی کرنا، اور اگر تم نے اس حالت میں شادی کی تو یہ حرام کام ہوگا۔ اب بادشاہ اور اس کی جو محبوبہ تھی ان دونوں کے درمیان حالات تھوڑے سے کشیدہ ہو گئے۔ تو بادشاہ نے اپنی محبوبہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیوں روٹھی رہتی ہو؟
اس نے کہا کہ اس لیے کہ تم شادی کو لیٹ کر رہے ہو۔ اس نے کہا شادی تو لیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت یحییٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ شادی نہیں کر سکتے ہم اس حالت میں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت ہے تمہیں ابھی شادی کرنا ہوگی۔ تو بادشاہ تیار ہو گیا۔ تو اس عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جب تم پہلی رات مجھے ملو آ کر تو اس فتویٰ دینے والے یحییٰ کا سر میں تحفے میں لینا چاہتی ہوں۔ تو اس بادشاہ کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے کسی ایک انسان کو 10 انسانوں کو مار دینا، اس لیے کہ اقتدار کا مذہب ہی الگ ہوتا ہے۔ اقتدار بچانے کے لیے لوگ سب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز اپنا اقتدار ہوتا ہے۔ تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا اور کٹوا کے اسی مدت میں شادی کی جس مدت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں کر سکتے تم۔ اس نے شادی کی، اور جب شادی کے بعد جب پہلی رات اپنی اس منکوحہ محبوبہ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری شرط تھی کہ یحییٰ کا سر ساتھ لاؤ گے۔ تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کا سر منگوایا اور اس کے سامنے رکھ دیا، اور وہ دیکھ کے خوش ہوئی۔ بس اس نے جو ہی خوشی کا اظہار کیا، کتابوں میں، صحائف میں، تاریخ میں موجود ہے کہ اسی وقت وہ ان کا کمرہ، ان کا بستر جس پر وہ بیٹھے تھے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی تھی اس وقت کہ جب آپ کو قتل کیا گیا۔ تو جب آپ کا سر زمین میں دفن ہو گیا اور اس عورت کا کمرہ، بادشاہ کا کمرہ بھی زمین میں دفن ہو گیا، تاریخ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ 300 سال تک اس جگہ سے خون نکلتا رہا، 300 سال تک، جس جگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اقدس کو دفن کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اقدس دمشق میں جامع مسجد اموی میں مدفون ہے، اور وہاں پر ہر خاص و عام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کے اقدس کو سلام کرتا ہے جا کر۔ ناظرین کرام، اسی جامع اموی میں ایک طرف حضرت خضر علیہ السلام کی چلہ گاہ بھی ہے، اور اسی جامع اموی میں حضرت لوط علیہ السلام کی نشست گاہ بھی ہے۔ اسی جامع اموی کے قبلہ کے سمت میں صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی ہے۔ نور الدین زنگی کی قبر بھی جامع مسجد اموی کے قریب ہے۔ ناظرین کرام، جامع اموی میں روایات کے مطابق وہ مینارہ مسیح بھی موجود ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، کہ جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے مل کر بھی اوائل میں تبلیغ کی، دعوت دی لوگوں کو اور اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے رب کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کیا، بادشاہ کے خوف سے، بادشاہ کے ڈر سے۔ اور یہی اہل اللہ کا راستہ ہوتا ہے، یہی اہل اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، یہی اسلوب ہے اہل اللہ کا کہ وہ نہ طمع اور لالچ میں آتے ہیں کہ دین کو بدل دیں، نہ وہ بادشاہوں کے خوف سے دین کو بدلنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس مقام پر یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اسی جامع اموی میں جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اقدس مدفون ہے، اسی جامع اموی کے
بائیں طرف سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی مدفون ہے، کیونکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لایا گیا تھا، اور آپ کے سر اقدس کو جامع مسجد اموی کے بائیں طرف تدفین کر دی گئی تھی۔ آج وہ مقام جو کل تک یزید کا قید خانہ تھا، آج وہ مقام عاشقان رسول اور محبان اہل بیت کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ، اس ایک جگہ پر جلیل القدر نبیوں میں سے ایک نبی کا سر اقدس ہے، اور اسی مسجد میں امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کا سر اقدس مدفون ہے۔ اور یہ وہ نواسے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے حسین و منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ آپ کے وہ نواسے تھے کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوتے، پیٹھ پر بیٹھ جاتے، تو آپ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، اس لیے کہ رب نے جبرائیل کو بھیجا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے حبیب، میرے باہرگاہ میں سجدے کو لمبا کر دینا، سر نہ اٹھانا کہ تیری پیٹھ پر حسین بیٹھا ہے۔ مبادا تو سر اٹھائے اور وہ زمین پر گرے اور اسے چوٹ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین سے صرف حضرت مولا علی کو پیار نہیں تھا، صرف خاتون جنت ہی کو پیار نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیار تھا، اور خود خدا کو بھی پیار تھا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو پھول ہیں، ایک حدیث یہ ہے، دوسرے فرمایا جنت کے دو پھول ہیں، ان میں سے ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ اور سیدنا امام حسن و حسین ایک بار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرہ سے جمعہ کے دن نہا کر کپڑے پہن کے جب باہر نکلے تو حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے خطبہ موقوف کر کے ممبر سے اترے، دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا کر ایک کو ایک ران پر دوسرے کو دوسرے ران پر بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر دوبارہ پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا، دوبارہ پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا سیدنا امام حسن کو اور سیدنا امام حسین کو، اور یہ دونوں شہزادے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام، یہ دونوں شہزادے تھے۔ یہ دونوں چمنستان نبوت اور رسالت کے پھول تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ اولاد ہوئی، مگر بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے حبیب کا کوئی بیٹا زندہ ہو، جوان ہو اور پھر نبوت کے مقام پر نہ ہو، اس لیے کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کے بیٹے نبوت کے مقام پر فائز ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے تو عطا فرمائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی اولاد نہیں تھی، مگر بچپن میں
اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد ہی نہیں ہے، بیٹے ہی نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں اور بھائی ہے کوئی نہیں، کیونکہ اس قبائل کی زندگی میں سب سے بڑی جو قوت کی چیز تھی وہ بھائی ہوتے تھے اور پھر بیٹے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی لینی ہے؟ تھوڑا ہی عرصہ ہے، ان کا تو نام مٹ جائے گا، یہ تو ابتر ہیں، یہ تو مقتوع نسل ہیں، نعوذ باللہ۔ تو رب نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، پیارے تو ابتر نہیں ہے، تیرا دشمن ابتر ہے۔ تو حیران تھے صحابہ کرام کہ اس آیت کی کیا تشریح ہوگی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ تیری نسل تو چلنی ہے۔ جبکہ بیٹے ہوئے تین اور تینوں فوت ہو گئے۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ میری نسل آگے بڑھے گی قیامت تک۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساتوں بر اعظم میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم تمہیں کوثر عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، چمرستان نبوت کے دونوں پھول سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر اقدس بھی جامع اموی میں اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی جامع اموی میں موجود ہے، جو مرجع خلائق ہے، لوگوں کی زیارت کی سب سے مقدس جگہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانیں دین حق کی سربلندی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ اقدار اور مقاصد کے لیے قربانیوں کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔